دھند میں ہر شے گم، موٹر وے پر گاڑیوں کا پہیہ جام ہو گیا۔ موٹر وے M4 شورکوٹ سے فیصل آباد تک دھند کی وجہ سے بند۔ حکام کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑے سیاسی دنگل کا فائنل راؤنڈ، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ عام انتخابات کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا گیا۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے 1 ارب 30 کروڑ 66 لاکھ روپے جاری۔ فیصل آباد 12 کروڑ، جھنگ 10 کروڑ 75 لاکھ، ٹوبہ 1.25 کروڑ، چنیوٹ 1 کروڑ 95 لاکھ کا حقدار ٹھہرا۔ پولیس نے بھی الیکشن سیکیورٹی کے لیے کمر کس لی۔ RPO فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گئے۔ DPO آفس میں میٹنگ، انتخابات میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ CPO فیصل آباد محمد علی ضیاء کی بھی اجلاس کی صدارت۔ بولے بیلٹ پیپرز کی ترسیل کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ جڑاوالا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فلیگ مارچ، SP عابد ظفر نے مارچ کی سربراہی کی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کی تبدیلی بند کر دی۔ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے اب نشان نہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ صوبائی الیکشن کمشنرز، DROs کو اہم ہدایات جاری کر دیں۔ ادھر چنیوٹ میں عام انتخابات کے لیے ایک اور مرحلہ طے۔ ووٹنگ فہرستیں ریٹرننگ افسران کے سپورٹ۔ دوسرے مرحلے میں سرکاری ملازم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی تمام نشستیں جیتیں گے، حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ سابق MPA شیخ اعجاز احمد کی رہائش گاہ پر گفتگو میں رانا ثناء اللہ بولے، مسلم لیگ نون ایک پیج پر ہے، ذمہ داریوں کا تعین وقت کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ شیخ اعجاز نے شیخ یوسف کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کا چک 60 شہباز پور کا بھی دورہ، اہل علاقہ اور لیگی کارکنان نے رانا ثناء اللہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ادھر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کی سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اعزاز میں تقریب منعقد۔ فیصل آباد کے تاجروں کا مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان، کامیابی کے بعد امیدیں باندھ لیں۔ امیدوار جماعت علماء اسلام NA 102 سید زکریا شاہ دستبردار نون لیگی امیدوار عابد شیر علی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عابد شیر علی بولے، نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نواز شریف پر اعتماد قابل تحسین ہے۔ نیوز نائٹ کی سروے ٹیم نے بھی سیاسی پارا بڑھا دیا۔ NA 98 سمندری میں لیگی اور آزاد امیدوار آمنے سامنے۔ امیدوار پیپلز پارٹی رانا فاروق سعید بھی متحرک، سروے میں PP 104 اور 105 بارے رائے بھی شامل۔ بیشتر ووٹرز امیدواروں کی سابقہ کارکردگی سے مایوس۔ مسلم لیگ نون کے فیصل آباد جلسے کی تیاریاں، امیدوار PP 117 خواجہ رضوان کی قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے ملاقات۔ 2 فروری کو دھوبی گھاٹ جلسے پر تبادلہ خیال، ملاقات میں خواجہ لقمان بھی شریک ہوئے۔ خواجہ رضوان کے بھائی خواجہ ریحان بھی متحرک۔ امیدوار NA 103 حاجی اکرم انصاری کے ہمراہ باؤ والا دورہ۔ چیئرمین یونین کونسل 128 باؤ طاہر انصاری اور میاں شاہد نے استقبال کیا۔ اہل علاقہ کا خواجہ رضوان کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ الیکشن کا موسم، ملاقاتیں، گلے شکوے اور مطالبات، جھنگ میں انتخابی سرگرمیاں تیز۔ امیدوار PP 126 اسلم بھروانہ کی مسیحی برادری سے ملاقات۔ ادھر فیصل آباد کے NA 103 میں PP امیدوار متحرک۔ انجینئر رانا مبشر علی کے مختلف علاقوں کے دورے، باؤوالا، لاہوری چوک، خالد کالونی اور شہباز ٹاؤن میں ملاقاتیں۔ رانا مبشر بابر کالونی، تلیاں والا، امین ٹاؤن اور شیخ کالونی بھی گئے۔ رانا محمود، رانا عاقل، رانا ظفر اور دیگر مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں امیدوار ایک ووٹ کے لیے کوشاں۔ لیگی امیدوار PP 121 امجد علی جاوید کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ بولے، برادریاں
دھڑوں کی شکل میں حمایت کر رہی ہیں۔ منتخب ہو کر حلقے کی شکل بدل دوں گا۔ کمالیہ میں بھی الیکشن ماحول گرم۔ امیدوار پی پی 123 چودھری شاہد اقبال گجر کی تھانہ موڑ، اقبال بازار، صدر بازار اور دیگر مقامات پر آمد۔ شاندار استقبال، انتخابی نشان ہوائی جہاز پر مہر لگانے کی اپیل کر دی۔ سخت سردی میں ڈویژن میں بچے نمونیا کا شکار۔ چنیوٹ میں ایک ماہ میں 100 سے زائد مریض بچے رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں رواں ماہ 1193 بچوں کو نمونیا کے باعث لایا گیا۔ 118 کی موت واقع ہوئی۔ نگراں پنجاب حکومت بیمار بچوں کی مسیحا بن گئی۔ چلڈرن اسپتال فیصل آباد کے لیے 15 کروڑ کے فنڈز منظور۔ بیڈز 250 سے بڑھا کر 450 کیے جائیں گے۔ میڈیسن، سرجری، نیفرولوجی، ہڈی پٹھا جوڑ اور نیونیٹالوجی سمیت دیگر شعبوں میں 10 بیڈز کا اضافہ ہو سکے گا۔ میڈیسن وارڈ میں سب سے زیادہ 30 بیڈز کا اضافہ ہوگا۔ ایف بی آر اور محکمہ ریونیو کی غفلت، اوورسیز پاکستانی دوہرے ٹیکسز کا عذاب جھیلنے لگے۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت میں اوورسیز پاکستانیوں کو ود ہولڈنگ ٹیکسز سے چھوٹ۔ محکمہ ریونیو بیرون ممالک مقیم شہریوں سے نان فائلرز کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے لگا۔ صنعت کاروں نے اعلان نہیں عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں صنعتی سیکٹر کے لیے 9 سینٹ فی یونٹ بجلی کے اعلان کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ 16 سینٹ فی یونٹ پر کوئی انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اجلاس، رکشوں کے رجسٹریشن بارے ڈی سی کو بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا سرکاری دفاتر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں پر پابندی کا حکم۔ یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کیک کٹنگ تقریب۔ فیصل آباد میں وابڈا سٹی فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ کاروباری گروپ شہزاد پمپس اور شہزاد ہولڈنگز نے بنیاد رکھی۔ وابڈا سٹی میں خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فیصل آباد کے کیڈٹ کالج میں تعلیم کے عالمی دن پر تقریب، تقریری مقابلوں کا انعقاد۔ کرنل ریٹائرڈ سجاد حیدر، غلام حسین، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالحمید، میجر ریٹائرڈ محمد ارشاد کی شرکت۔ اور فیصل آباد کی ڈاٹر کرکٹ اکیڈمی کی سالانہ تقریب، سارا سال بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ویمنز کھلاڑیوں کو 2 لاکھ سے زائد کے انعامات اور کیش پرائز دیے گئے۔